میں نے اللہ کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹ جانے سے، نیتوں کے بدل جانے سے اور ہمتوں کے پست ہو جانے سے۔ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے دھویا کرو: زبان کو اللہ کے ذکر سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، گناہوں کو استغفار سے اور دل کو خوف خدا سے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ لوگ بیماری کے خوف سے غذا پہلے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن عذاب الہی کے خوف سے گناہ نہیں چھوڑتے۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارا دل روشن فرما دے تو غیر ضروری گفتگو سے بچو، گناہوں سے دور رہو اور کوئی ایسا عمل خیر ضرور کیا کرو جس کا علم خدا کے سوا کسی اور کو نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے بڑی حسرت اس شخص کی ہوگی جس نے اللہ کی نافرمانی کر کے مال حاصل کیا ہو اور اس کا وارث وہ شخص ہوا ہو جس نے اسے اللہ کی اطاعت میں صرف کیا ہو۔ یہ اس مال کی وجہ سے جنت میں داخل ہوا اور پہلا اس کی وجہ سے جہنم میں۔ اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو پریشان نہ ہونا، خدا امتحان بھی انہی کا لیتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ رزق اور موت کا خوف نہ رکھو، یہ اختیارات تو صرف اللہ کے پاس ہیں۔ نہ تو کوئی تمہارا رزق چھین سکتا ہے اور نہ ہی کوئی موت دے سکتا ہے۔ کسی بھی برائی کو معمولی سمجھ کر اختیار نہ کرو، ممکن ہے اسی وجہ سے خدا ناراض ہو جائے۔ روح نکلنے کی ابتدا پاؤں سے ہوتی ہے تاکہ انسان بھاگ نہ سکے، اور انتہا آنکھوں سے تاکہ انسان اپنی بے بسی دیکھ سکے۔ گناہ کے دوران موت کا نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ تمہاری باتیں تمہارے عمل سے زیادہ نہ ہوں اور دوسرے کے متعلق بات کرنے میں اللہ کا خوف کرتے رہو۔ جو شخص ذرا سی مصیبت کو بڑی اہمیت دیتا ہے، اللہ اسے بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ میں لوگوں کو اس لیے برا نہیں سمجھتا کہ ان کی بے رخی نے میرا رخ سیدھا کر دیا اور میں نے اپنے رب کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ 2 چہرے انسان کو کبھی نہیں بھولتے، ایک مشکل میں ساتھ دینے والا اور دوسرا مشکل میں ساتھ چھوڑنے والا۔ کسی کا بھلا نہ کر سکیں تو کسی کا برا کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ دنیا کمزور ہے، دنیا بنانے والا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایمان اور حیا 2 ایسے پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اس بچے کی طرح جس کو اگر ہوا میں اچھالا جائے تو وہ ہنستا ہے اور ڈرتا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے پیار کرنے والا کبھی گرنے نہیں دے گا۔
فقیر وہ نہیں جس کا ہاتھ دنیاوی ساز و سامان سے خالی ہو، بلکہ فقیر وہ ہے جس کا دل ہوس اور خواہشات سے خالی ہو۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی بات تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہے۔ ظالم کے لیے انصاف کا دن اس سے زیادہ سخت ہوگا جتنا مظلوم پر ظلم کا دن۔ ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، غلطیاں بھی کرتے ہیں اور دکھ بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن جب ہم ان چیزوں میں پوشیدہ سبق سیکھ لیتے ہیں تو ہم پہلے سے بہتر شخص میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اپنی خواہشات کو کبھی اپنے قدموں سے آگے نکلنے نہ دو۔ جو مل گیا اس پر شکر کرو، اور جو چھن گیا اس پر افسوس نہ کرو۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسرے سے سرزد ہوئے گناہوں کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ عیب تلاش کرنا شیطانی کام ہے، اللہ کے بندوں کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی میں عیب تلاش کریں۔ جس کا رابطہ اللہ سے ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں۔ جب انسان کو کسی سے رشتہ توڑنا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی زبان سے مٹھاس کو ختم کر دیتا ہے۔ کبھی بھی غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرو، کیونکہ ابلتے پانی پر عکس دکھائی نہیں دیتا۔ مولانا روم فرماتے ہیں، جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ منو مٹی تلے جا سوتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ تکلیف میں ہیں تو لوگوں سے اپنے حالات کو پوشیدہ رکھیں، اور اگر آسانی سے گزر رہے ہیں تو لوگوں کو اس میں شریک کریں۔ میں تو انسان ہوں، نہیں سمجھ سکتا آپ کی مصلحت، آپ تو میرے اللہ ہیں، میری مشکلیں آسان کر دیں، آمین۔